بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، پاکستان بھی کوئی استثناء نہیں۔ یہاں بھی بہت مہنگائی ہو رہی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں تیل کی قیمتوں میں 2 بار اضافہ ہوا، جبکہ اس پر لیوی بھی عائد کی گئی۔ نتیجتاً صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت نے بھی اخراجات میں کمی اور بچت کے اقدامات کیے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اس سلسلے میں کچھ کارروائی کی ہے۔ 17 جون 2022 کو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں محکمہ پولیس کے پیٹرول کے کوٹے پر زبردست کٹ لگایا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے انسپکٹر جنرل آف پولیس معظم جاں انصاری کی یہ گفتگو سنتے ہیں۔ پولیس کا محکمہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ ہم کٹ لگا سکیں اور پھر امن و امان کی صورتحال ایسے ہی چلے۔ پولیس کے بہت محدود جگہیں ہیں جہاں پہ ہمارے کٹ لگ سکتے ہیں، ورنہ ہماری آپریشنل ڈیوٹی یونیفارم بہرحال میں نے اپنے سپاہی کو دینی ہے، اسلحہ بہرحال میں نے اپنے سپاہی کو دینا ہے، گولہ بارود میں نے بہرحال دینا ہے، جو تھانوں کی ڈیوٹیاں ہیں، گاڑیوں کی پیٹرولنگ ہے بہرحال ہونی ہے۔ ابابیل اسکواڈ کو ہم ایک موٹر سائیکل بھی کم نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس بڑے محدود جگہیں ہیں جہاں پہ ہم اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں، اور وہاں ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہو رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے انسپکٹر جنرل آف پولیس معظم جاں انصاری کی گفتگو سنی۔ اس گفتگو میں آئی جی پی نے انتہائی وضاحت سے چند باتیں کی ہیں۔ ان باتوں میں انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ 17 جون کو جاری ہونے والا اعلامیہ قابل عمل نہیں، اگرچہ انہوں نے واضح طور پر انہی الفاظ کا استعمال نہیں کیا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے انکار اس بات سے کیا ہے کہ پولیس کو فراہم کیے جانے والے وسائل میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ اگر پولیس کو فراہم کیے جانے والے وسائل میں کسی قسم کی کمی کی گئی تو یہ امن و امان کے لیے کسی بھی طور مثبت نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، حقیقت بھی یہی ہے کہ پولیس کے حوالے سے کیا جانے والا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ ترجیحات کے تعین میں ضرورتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہم اس بات پر جتنا بھی سوچیں تو کسی بھی طرح اس کو سمجھا نہیں جا سکتا کہ کیسے اور کیوں 35% کا یونیورسل کٹ لگا دیا گیا ہے، کیونکہ اس کٹ لگنے سے پولیس کی گشت کرنے والی گاڑیاں بھی متاثر ہوئی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس 35% کے کٹ کے نتیجے میں پولیس کی گشتی گاڑیاں اور افسران کو ایک ہی طرح کے ڈنڈے سے ہانکا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پشاور کے ایک تانے کو ماہوار 540 لیٹر پیٹرول فراہم کیا جاتا تھا، اب یہی پیٹرول 195 لیٹر کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک ڈی آئی جی کے لیے پیٹرول کی ماہوار فراہمی 175 لیٹر سے کم کر کے 114 لیٹر کر دیا گیا ہے۔ ان کٹس کے نتیجے میں ہونے والی کمی پر غور فرمائیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ افسران کو پھر بھی اس میں فائدہ دیا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گشت کرنے والی پولیس موبائل گاڑیوں پر کٹ 10 یا 20% لگایا جاتا۔ ناظرین کرام، پیٹرول پر کٹ صرف پشاور میں نہیں لگایا گیا، بلکہ پیٹرول پر کٹ پورے صوبے کی پولیس کی موبائل گاڑیوں پر لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے پورے صوبے میں پولیس کی گشت محدود ہو کر رہ گئی ہے اور کرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین کرام، پیٹرول پر کٹ ایک ایسے وقت میں لگایا گیا ہے جب پشاور سمیت صوبہ بھر میں ایس ایچ اوز، ڈی ایس پیز اور پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ پولیس گشت محدود ہونے کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد اور ٹارگٹ کلر آسانی سے وارداتیں کر جاتے ہیں اور وہاں سے آسانی سے فرار ہو جاتے ہیں۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کا جو کلپ ہم نے ابتدا میں سنا، اس سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ صوبے میں امن و امان کے مسائل بڑھ رہے ہیں اور اس حکومتی فیصلے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ ترجیحات اور پالیسیوں کے تعین میں انسانی جانوں سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہو سکتی ہے۔ حکومت کو اس بات پر بار بار سوچنا چاہیے تھا کہ کیا ایسے فیصلے حکومت اور عوام دونوں کے مفاد میں ہو سکتے ہیں۔ ایسے سوالات کے صحیح جواب نہ ملے تو المیہ جنم لیتے ہیں، بدامنی میں اضافہ ہوتا ہے، پولیس فورس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گڈ گورننس کا مسئلہ اٹھتا ہے۔ ان ساری باتوں پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔